بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ احد آپ کے سامنے اس کا پس منظر رکھنا چاہتے ہیں۔ تاریخ احد جو ہے 15 شوال سن 3 ہجری بروز ہفتہ کو یہ جنگ معرض وجود میں آئی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ گزشتہ سال سن 2 ہجری کے اندر کافروں کے 70 سردار جو ہیں وہ قتل کیے گئے تھے، تو یہ کفار کے اندر ایک جذبہ تھا کہ ہم اپنے بزرگوں کا، اپنے سرداروں کا بدلہ لیں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے اپنی یہ خطیر رقم جنگی آلات خریدنے میں لگا دی، اور سپاہیوں کے جوش بھڑکانے کے لیے خواتین، شعراء، ان کے جذبات ابھارنے کے لیے جو ہے گھر گھر میں جا کے، فوجوں کی صفوں میں جا کے نعرے لگا رہے اور اپنے شہداء کے قصیدے پڑھتے۔ تو بارکہ مکہ میں فل جوش و خروش سے تیاری جاری ہے۔ حضرت عباس بھی مسلمان ہو چکے ہیں، آپ نے مدینہ میں اطلاع بھجوا دی۔ اللہ کے نبی نے مدینہ کے اندر جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ فضالہ بن عدی بن حزم کے بیٹوں کو، حضرت سعد بن معاذ، اسید بن حزیر، سعد بن عبادہ کو گشت پر لگا دیا۔ مدینہ کے ارد گرد یہ گشت کرتے صحابہ سے مشورہ لیا کہ جنگ کیسے لڑی جائے۔ صحابہ نے کہا مدینہ سے باہر نکل کر، عبداللہ بن ابی منافق نے کہا مدینہ کے اندر رہ کے لڑی جائے۔ بارکیف آپ نے مدینہ سے باہر جانے کا پروگرام بنایا، جمعہ پڑھایا۔ جمعہ پڑھانے کے بعد آپ نے لشکر کو روانہ کیا۔ نبی علیہ السلام احد کے میدان کے اندر پہنچے تو عبداللہ بن ابی منافق کے 300 بندے واپس درمیان سے چھوڑ کے ہی چلے گئے۔ 700 کا لشکر نبی پاک لے کے جب پہنچے تو آپ نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ ہم سے پیار کرتے ہیں، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ احد پہاڑ حرکت کرنے لگا، اسبت یا احد فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، یہ آپ نے بخاری کے اندر الفاظ بیان فرمائے۔ جنگ کی تیاری، صف بندی ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خبردار، لا تقاتلن احد حتی نأمر بالقتال، ہمارے حکم کے بغیر کوئی جنگ نہ چھیڑے۔ آپ نے احد پہاڑ کا جائزہ لیا، ایک درہ سوراخ تھا جہاں سے دشمن کا حملہ کا امکان تھا۔ آپ نے حضرت جبیر، عبداللہ بن جبیر اور 50 لوگوں کو وہاں بٹھایا، اور آپ نے فرمایا ان رأیتمونا فتخطفنا الطیر فلا تبرحوا مکانکم، اگر ہم کو پرندے اچک کر بھی لے جائیں تو تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ بچوں کا جذبہ یہ تھا۔ رافع بن خدیج اپنے پاؤں کھڑے کر کے، انگوٹھوں کے بل سینہ تان کر کھڑے ہو گئے کہ دیکھو میں بڑا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آپ چھوٹے ہیں، آپ جہاد پر نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد صف بندی ہو گئی، جنگ چھڑی۔ حضرت علی آگے بڑھے، طلحہ بن ابی طلحہ کو واصل جہنم کیا۔ حضرت ابو دجانہ، حضرت حمزہ آگے بڑھے، قریش کی صفوں کو الٹ دیا۔ حضرت امیر حمزہ کی جو ہے شہادت ہوئی، وہ اس وجہ سے کہ صحابہ نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی، مسلمان جو ہیں فتح یابی کی طرف جا رہے ہیں، درے والے جو صحابہ تھے انہوں نے درہ چھوڑ دیا۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، اللہ کریم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی دنیا چاہتے تھے اور کچھ جو ہے آخرت چاہتے تھے۔ درہ جب چھوڑا تو پیچھے سے حضرت خالد بن ولید اور اکرمہ یہ دونوں بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے حملہ کیا۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، نبی علیہ السلام زخمی ہوئے، حضرت امیر حمزہ، حضرت حنظلہ، بڑے صحابہ شہید ہو گئے۔ تو حضرت امیر حمزہ کے اوپر کھڑے ہو کے آپ روئے۔ حضرت صفیہ کپڑا لے کے آئیں، اس کپڑے کے اندر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لپیٹا گیا، اور جو فتح تھی شکست میں اس وجہ سے بدلی کہ صحابہ نے وہ درہ چھوڑ دیا۔ لیکن اللہ کریم نے پھر بھی صحابہ سے کہا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، ہم نے تم کو معاف فرما دیا، اللہ نے تمہارا قصور معاف کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام جو زخمی ہوئے، قبیلہ بنو حذیل کا ایک آدمی تھا جس کا نام ابن قمہ یا قامیہ تھا، اس نے قسم کھائی کہ رسول اللہ کو قتل کرے گا۔ احد میں اس نے آپ پر وار کیا اور شدید زخمی ہوا آپ، تو اس نے کہا خذ ھذا وانا ابن قامیہ تھا، یہ لو میں ابن قامیہ ہوں۔ تو نبی پاک نے فرمایا اکماک اللہ، اللہ تجھے توڑے گا۔ تو پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ جنگ کے بعد گھر میں تھا، پہاڑ سے بکریاں چرا رہا تھا، پہاڑ پر ایک مینڈے نے اس کو ٹکر ماری اور اس کو نیچے گرا دیا، یہ مر گیا۔ فتح الباری کے اندر ہے۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا ہاتھ جو ہے نبی کی حفاظت کرتے ہوئے کٹ گیا۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے، بھگ دڑ مچ گئی، تو کفار نبی پاک کی طرف بھاگ رہے تھے، تو حضرت طلحہ نے آپ کا تحفظ کیا۔ تو میدان کی طرف جو مشرکین نبی کی طرف آ رہے تھے، 12 انصاری صحابہ تھے، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ تو نبی پاک نے فرمایا من للقوم، کون ان سے مقابلہ کرے گا؟ طلحہ بن عبید اللہ نے کہا میں کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو،
11 انصابی باری باری آتے رہے، شہید ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کون مشرکین کا مقابلہ کرے گا؟ طلحہ بن عبید اللہ نے 11 بندوں کے برابر مقابلہ کیا اور آپ کی انگلیاں اور آپ کا ہاتھ مبارک کٹ گیا۔ تو اس طرح جنگ چلتی رہی، کافر چڑھتے آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یا سعد ارمی فدا کا ابی و امی، اے سعد میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، تیر پھینکو کافروں کے اوپر۔ شہیدوں پر فرشتوں نے اپنے پروں کے سائے کیے ہوئے تھے۔ حضرت جابر کے والد عبداللہ احد میں شہید ہو گئے۔ ان کے چہرے سے کپڑا اٹھا کر بار بار اپنے ابو کو یعنی حضرت جابر دیکھتے۔ فرماتے ہیں صحابہ نے مجھے روکا، رسول اللہ نے فرمایا مت روکو انہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تبکین اولا تبکین فما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتها حتی رفعتموہ۔ بخاری کتاب الجنائز کے اندر ہے، تم لوگ روو یا چپ رہو، جب تک تم میت کو اٹھا کے دفن نہیں کر دیتے اس وقت تک فرشتوں نے ان کے اوپر اپنے پروں کے سائے کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت جابر سے فرمایا اے جابر، آپ کے ابو کو اللہ نے سامنے بٹھا کے پوچھا تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو آپ کے ابو نے کہا مجھے دنیا میں واپس بھیجے، میں دوبارہ شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا جو ایک بار آ جاتا ہے وہ دوبارہ نہیں جاتا۔ تو اللہ میرے پچھلوں کو یہ پیغام میری طرف سے، میں یہاں خوشحال زندگی کے اندر موجود ہوں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ احد کے شہداء کو فرشتوں نے غسل دیا، ان صاحبکم تغسلہ الملائکۃ، رأیت الملائکۃ تغسل حمزۃ عبد المطلب وحنظلۃ بن راحب، میں نے دیکھا حضرت امیر حمزہ اور حنظلہ بن راحب کو فرشتے غسل دے رہے تھے۔ تو اس لیے یہ چند ایک واقعات تھے غزوہ احد کے حوالہ سے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جب غزوہ احد کو یاد کرتے تو رو پڑتے، فرماتے کہ اللہ چھوٹی سی افطاری کا سامان سامنے پڑا ہے، تھوڑا سا سامان ہے کھانے پینے کا، اس کو دیکھ کے رونے لگے کہ اللہ دنیا کی نعمتیں دے کر ہم سے آخرت کی نعمتیں، جنت کی نعمتیں نہ چھین لینا۔ ہمیں وہ وقت یاد ہے جب جنگ کے اندر مصعب بن عمیر کو دفن کرنا تھا تو ہمارے پاس کپڑا بھی نہیں تھا، تو آج تو نے ہمیں سہولیات عطا فرما دی ہیں، آج ہمارے پاس کثیر تعداد میں کپڑے بھی ہیں، کھانے کی وافر چیزیں بھی ہیں۔ تو یہ چند ایک واقعات ہیں جنگ احد کے حوالہ سے، مزید تفصیل کے لیے آپ کتابوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ یہ چند موٹے موٹے اہم واقعات ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔